بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، ہم لوگ اسلامک ہسٹری کی کلاس میں ہیں، کنیکٹنگ دا ڈاٹس. ہم نے کریشن آف دا یونیورس، کائنات کی، جب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اس وقت سے ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. اور ہم نے مسلمانوں کے امپائرز جو ہیں، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ تقریباً 1291 برس مسلمانوں کی امپائرز رہی، جس میں سے آپ لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں سامنے کہ خلفاء راشدین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلفاء راشدین کے 30 سال، پھر اسی طرح سے امیہ، عباسیدس، اور پھر سارے ہوتے 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 پھر ہم نے آٹومن امپائر کور کیا تھا، الحمدللہ اس کو کمپلیٹ کر لیا تھا. پھر ہم نے تھوڑی سی تیمور لنگ کی امپائر کو جو ایران اور سینٹرل ایشیا میں تھی وہ کی. پھر ہم نے صفوید امپائر کو تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا جو کہ سینٹرل ایشیا اور خاص طور سے ایران میں تھا. اور پھر آج ہم انشاءاللہ تعالی مغل امپائر کو اسٹڈی کریں گے. اس سے پہلے مغل امپائر کو اسٹڈی کرنے سے پہلے ہم نے جو ہے وہ دہلی سلطنت کو بھی اسٹڈی کیا تھا، جو کہ تقریباً 320 سال رہی، اور جس کے اندر 5 سمجھے خاندانوں کی حکومتیں آئیں. اور ان 5 خاندانوں کی حکومت کے بعد پھر ابراہیم لودھی کو بابر نے پانی پت میں جو شکست دی تھی 1526 میں، وہاں سے پھر آپ سمجھیے مغل امپائر کا دور شروع ہوا. اچھا جی، ایک سیکنڈ. تو آج ہم اسٹڈی کریں گے مغل امپائر 1526 سے لے کے 1858 تک. ایکچولی 1857 میں جنگ آزادی ہوئی تھی، لیکن مغل حکومت کا کمپلیٹ خاتمہ آپ سمجھ لیجئے تقریباً 1858 میں ہوا تھا، اور جو کہ 332 سال رہی تھی. تو مغل امپائر، مغلیہ سلطنت 332 سال، 332 ایئرز ان لوگوں نے انڈیا پہ، یا بیسیکلی پورے سب کانٹیننٹ میں، جس میں افغانستان، بنگلہ دیش، پاکستان سب شامل تھا، اس پر حکومت کی تھی. اچھا، اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو انڈیا کی ہم نے مسلسل تھوڑی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہر کلاس سے پہلے اسٹڈی کیا تھا کہ انڈین سب کانٹیننٹ میں بہت سی امپائرز آئیں، بہت سی کنگڈمز آئیں. ان میں جو ہے ایک موریہ امپائر تھی جس نے تقریباً پورے انڈیا پہ حکومت کی تھی. پھر گپتا امپائر آئی جس نے موسٹلی ناردرن ایریاز پہ حکومت کی تھی. پھر یہ جو موریہ ڈائنسٹی تھی، جو پھر آپ یہ دیکھیں یہ آلموسٹ پورا اس نے قبضہ کر لیا تھا نیچے تک جا کے، یعنی جو لاسٹ حصہ رہ جاتا ہے وہ اس کے اوپر اس کی حکومت نہیں تھی، لیکن باقی پورا افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور صرف کیرلا کے علاقہ سمجھیے وہ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا. اور پیچھے یہ پھر سری لنکا کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کا سینٹرل ایشیا کا میپ ہے، جس کے اندر ترکی ہے، پھر ایران ہے، افغانستان، پھر یہ پنجاب یعنی یہ پورا پاکستان ہے. یہ انڈس ریور ہے جس کی وجہ سے یہاں سویلائزیشن شروع ہوئی تھی اینشنٹ ٹائمز میں. اور پھر ٹرانس آکسیانا، اس کے جو باقی سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں ان کو ٹرانس آکسیانا کہتے ہیں. تو یہ آپ سب سمجھ لیجیے کہ یہ اس کے انڈیا کے سائڈ میں تھیں یہ ساری چیزیں. پھر یہاں سے افغانستان سے ہی شورشیں شروع ہوئیں، اور اس میں چنگیز خان اور ترکوں کی بلڈ شامل ہے، حکومتیں شامل ہیں، جس کی وجہ سے پھر یہ مغل امپائر وہ ہوگی. ہم نے دہلی سلطنت کے بارے میں اسٹڈی کیا تھا کہ اس میں 5 خاندان آئے تھے: مملوک، خلجی، تغلق، سید اور لودھی. ان میں سے سب سے زیادہ جو حکومت کی تھی وہ تغلق ڈائنسٹی نے کی تھی 94 ایئرز. اور ان سب کا تقریباً سبھی کا دلہی میں سلطنت تھی، اور جس کے پاس دلی آ جاتا تھا، دہلی آ جاتا تھا، وہ یہی ہوتا تھا کہ اس کے پاس تقریباً پورے انڈیا کی یا پورے سب کانٹیننٹ کی حکومت آ گئی. اور آج تک بھی آپ دیکھیں جو انڈیا کا دارالخلافہ ہے وہ دلی ہی ہے. تو سم ہاؤ دہلی ہمیشہ سے ایک بہت بڑی امپورٹنس رکھتا ہے. تو جب یہ لودھی ڈائنسٹی کا جو آخری بادشاہ تھا ابراہیم لودھی، اس سے پھر بابر کی جنگ ہوئی، اور بابر نے سمجھے پوری دہلی سلطنت تقریباً پورے اس کے اوپر چھائی ہوئی تھی. اور پھر دہلی سلطنت میں کیا ہوا، ہاں تھوڑی سی یہ بات کر لیتے ہیں کہ دہلی سلطنت میں
جب یہ ویک ہونا شروع ہوئی اور پھر ابراہیم لودھی کے زمانے میں اور تھوڑا سا پہلے سے بھی تھوڑا ویک ہونا شروع ہوئی تھی، تو ہوا کیا کہ دہلی سلطنت تو صرف اتنی سی رہ گئی، پہلے پورے انڈیا پہ تھی اور پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھ گئی، ملتان، سندھ، گجرات، مارواڑ، آپ کے جو ہے مالوا، جان پور، اور اس طرح سے یہ ساری اتنی بڑھ گئی کہ ان سب کے اپنے اپنے راجا مہاراجا ہو گئے. تو ان لوگوں نے اپنی اپنی انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دی، تو اس سے دہلی سلطنت صرف سمٹ کے اتنی سی ہو گئی تھی. تو ظاہر سی بات ہے جب جہاں بھی ڈویژن ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر باہر کی قوتیں جو ہیں وہ اس وقت کا فائدہ اٹھاتی ہیں اور پھر حملہ کر کے قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو تقریباً یہی ہوا کہ مغل امپائر نے پھر بیسیکلی بابر جو ہے وہ افغانستان میں تھا، تو افغانستان سے اس نے پھر آ کے پانی پت میں ابراہیم لودھی کو شکست دی اور اس طرح سے انڈیا پہ قبضہ کر لیا. اچھا، اب یہ کہ بالکل سمپل سا آپ ذہن میں رکھ لیں، پھر ہم کو ایک ایک کر کے اسٹڈی کریں گے. سب سے پہلا فرما روا ان کا بابر تھا. بابر نے تقریباً 1526 سے 1530 صرف 4 سال حکومت کی تھی. پھر ہمایوں، اکبر، جہانگیر، اس کو مغل اعظم کہتے ہیں، شہنشاہ محمد اکبر کو، کیونکہ انہوں نے تقریباً 50 سال حکومت کی تھی، تقریباً 49-50 ایئرس. پھر آپ کے جہانگیر اور پھر دوسرے لوگ آئے، اس میں بہت سے لوگ مشہور ہیں تو ہم نے جو نام سنے ہوں گے بچپن سے وہ بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر. شہریار کو اتنے لوگ نہیں جانتے، شاہ جہاں، اورنگزیب عالمگیر بہت بزرگ انسان تھے اور ان کو مغل امپائر کے جو سب سے زیادہ آپ سمجھ لیجئے کہ دینی لحاظ سے اس کو بنانے والے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تھے. لیکن انڈینز جو ہیں یا اپنی ہسٹری، جب انڈینز کی آپ ہسٹری دیکھیں تو ان کو بہت ہی برا فرما روا کہتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے بعد سے پھر ایک ڈکلائن شروع ہو گیا تھا مغل امپائر میں. پھر یہ محمد اعظم شاہ، شہریار، یہ سارے لوگ آتے رہے، ان لوگوں کو اتنا زیادہ ان کا ذکر نہیں ہوا. شاہ جہاں 2 کے نام سے بھی آئے. اب اس طرح کرتے کرتے بہادر شاہ ظفر 1 بھی آئے، پھر بہادر شاہ ظفر 2 آئے، اور پھر آخر میں بہادر شاہ ظفر 2 کے زمانے میں پھر جب برٹش نے قبضہ کر لیا تھا تو ان کو پھر نکال کے اور ان کو پھر رنگون بھیج دیا تھا، جلا وطن کر دیا تھا. تو پھر اس وقت پھر انڈیا کے اوپر برٹش کی حکومت قائم ہو گئی تھی. تو اس طرح سے یہ ایک اوور ویو ہے مغل امپائر کا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ دیکھیں مغل امپائر جو ہے وہ چونکہ افغانستان کی طرف سے وہ آیا تھا تو وہ افغانستان بھی اس میں شامل ہو گیا تھا بعد میں، اور پھر یہ کہ پورے کا پورا بنگلہ دیش، پورا بنگال، اور آپ کا بہار، اور یہ ساری چیزیں پورے کے پورے مغل امپائر میں آ گئی تھیں. اچھا، بابر جو ہے اس نے فاؤنڈیشن شروع کی تھی، سمجھے کہ اس نے داغ بیل ڈالی تھی مغل امپائر کی 1526 میں، جب اس نے ابراہیم لودھی کو ڈیفیٹ دی تھی. ابراہیم لودھی کی ہم نے بات کی تھی، جب اس کی ہم نے ابراہیم لودھی کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ ابراہیم لودھی جو ہے وہ اس کے پاس تقریباً 1 لاکھ کی فوج تھی اور 1000 ہاتھی تھے اور بہت ہی ٹریڈیشنل قسم کی فوج تھی. لیکن بابر کے پاس صرف 10,000 فوج تھی، لیکن اس کے پاس گن پاؤڈر تھا، بارود تھا، یعنی کہ جو نئی ٹیکنالوجی تھی وہ بابر کے پاس تھی. تو اس وجہ سے جب انہوں نے یہ لوگ توپیں چلاتے تھے تو وہ ہاتھی جو ہیں وہ ڈر کے واپس مڑ جاتے تھے اور اپنے لوگوں کو رونتے ہوئے چلے جاتے تھے. تو مین اس کا جو ریزن تھا وہ یہی ہوا. لیکن یہ کہ ابراہیم لودھی کی فوج کو شکست ہوئی اور بابر نے پھر انڈیا کے اوپر بیسیکلی آہستہ آہستہ انڈیا، پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش پہ وہ شروع کر دیا. اب دیکھیں مغل امپائر جو ہے، اگر اس کو تھوڑا سا دیکھیں کہ 1530 میں یہ یہاں پہ تقریباً یہ سارا کور ہو چکا تھا. یہاں سے آیا تھا وہ بابر، ایک جگہ تھی، ابھی میں نام لوں گا اس کا، اگلی سلائیڈز میں آئے گا. تو وہاں سے جب آیا تھا تو اس نے اس دفعہ قبضہ کیا. پھر 1605 تک آپ سمجھ لیجئے کہ اکبر کے اینڈ تک یہ حکومت ساری یہاں بھی پھیل چکی تھی. یہ ساری جو تھوڑی بہت رہ گئی تھی اس کے ارد گرد، تو اکبر نے سب سے زیادہ سمجھیے کہ فتوحات کی تھی. اس کے بعد پھر 1707 میں باقی لوگوں نے پھر یہ بھی سب بھی فتح کر لیا تھا. اور پھر افغان کنگڈم بھی تب سمجھے تھے، یہاں پر بھی ان لوگوں کی اثر و رسوخ ہو گیا تھا، اور افغانستان کے اوپر بھی قبضہ تھا، اور آج کا جو پاکستان ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان تو بنا نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو ان نقشوں کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں. یہ انڈیا کا ایک نقشہ ہے جو بس میں دکھانا چاہ رہا تھا، اس وجہ سے کہ اس کے اندر آپ کو اب تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ کون سی اسٹیٹ کہاں پر ہے. یہ پاکستان آج کل کا نقشہ ہے، یہ آج کا نقشہ ہے. تو اس کے ساتھ راجستھان ہے، نیچے گجرات ہے. تو پاکستان کے ساتھ جو بارڈرز ملتے ہیں وہ گجرات ہے، راجستھان ہے، پھر پنجاب جو ہے تھوڑا ان کے پاس ہے زیادہ، ہمارے پاس پنجاب ہے ادھر، پھر جموں و کشمیر. اب ظاہر سی بات ہے یہ انڈیا کا ایک نقشہ ہے، انڈیا والوں نے ہی بنایا ہے، تو انہوں نے کشمیر کو اپنے
اپنے ہی ملک میں دکھایا ہے، لیکن بہرحال صرف نقشے کے لیے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اتر پردیش، یو پی، جہاں کے زیادہ تر اردو اسپیکنگ لوگ ہیں جنہوں نے مائگریٹ کیا، تو یہ سمجھیے یہاں سے پھر یہ بیچ میں ہریانہ، دلی کا علاقہ یہاں آتا ہے۔ دلی ایک انڈیپینڈنٹ سٹی تھی، اس کو اسٹیٹ کا ویلیو تھا، تو وہ اس کو کسی پروونس میں نہیں داخل کرتے، لیکن دلی کا اپنا ایک سمجھیے کہ اپنی ایک پریزنس تھی یہاں پہ۔ پھر بہرحال پھر یہ اتراکھنڈ یہاں پر ہے، نیپال بالکل نارتھ بارڈر کے اوپر ہے، پھر یہ بہار ہے، یہاں پٹنہ ہے، اور یہاں پہ اس طرف سے وہ جو افغانستان سے جب بابر آیا تھا نا، تو وہ اس طرف آیا تھا، اور اس کے بعد پھر اس نے جو اپنے گورنرز بنائے تھے، اس نے بنگال اور بہار میں اپنے جو گورنرز بنائے تھے، ان میں پھر ہم ذکر کریں گے ایک شیر شاہ سوری تھا، جو پہلے تو یہاں کا گورنر بن گیا اور بڑا لائل تھا بابر کا، لیکن بعد میں پھر ہمایوں کے زمانے میں اس نے بنگال اور بہار پہ قبضہ کر کے پھر پورے انڈیا پہ قبضہ کر لیا تھا۔ تو مغلوں کی جو حکومت تھی وہ تھوڑے کچھ سالوں کے لیے رک گئی تھی، یعنی کہ مغل امپائر نہیں تھے، پھر ہمایوں بھاگ گیا تھا، پھر واپس آیا، وہ سب ہم ابھی اسٹڈی کریں گے۔ تو اینی وے، نقشہ یاد رکھیں، یہ ویسٹ بنگال ہے، یہ ویسٹ بنگال آج کل انڈیا کے حصے میں ہے، بنگلہ دیش ہے یہ پورا، جو اس زمانے میں پورا سب کانٹیننٹ میں تھا۔ یہ بہار ہے، یہ جھارکھنڈ، اڑیسہ، چھتیس گڑھ، تلنگانہ، آندھرا پردیش، پہلے ایک اسٹیٹ ہوتی تھی دونوں حیدرآباد کے نام سے، یعنی کہ حیدرآباد جو شہر تھا وہ آندھرا پردیش میں تھا، لیکن اب انہوں نے تلنگانہ ایک نئی اسٹیٹ بنا دیا، اس کے اندر حیدرآباد ہے، اور آندھرا پردیش جو ہے اس کے ساتھ بالکل ملا ہوا ہے۔ تو جتنے زیادہ تر حیدرآباد کے جو اب لوگ ہیں وہ ان دونوں اسٹیٹس میں رہتے ہیں۔ کرناٹکا بالکل ساؤتھ میں آ جاتا ہے، تامل ناڈو، اور پھر یہ کیرلا۔ کیرلا وہ ہے جہاں پہ سب سے پہلے مسلمان ایون کہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں ایک صحابی یہاں پر آئے تھے۔ تو اب انڈیا کو اس طرح سے آپ یاد کر لیں کہ نارتھ میں آپ کا یو پی ہے، دلہی ہے، ساؤتھ میں آپ کے حیدرآباد ہے، آندھرا پردیش ہے، اور یہاں پہ جب اس طرح کی چیزیں بٹنا شروع ہو رہی تھیں تو اس میں راجہ مہاراجہ حکومت کر رہے تھے، جو کہ قیام پاکستان کے وقت پھر آپ لوگ سنیں گے کہ جب اس کی پاکستان اور انڈیا کے ڈویژن کا وقت آیا، تو پھر جہاں جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی یا برابر تھی، وہاں پہ ان کے راجہ مہاراجہ کو اختیار دیا گیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اس میں بہت بڑی سیاست چلی، انشاءاللہ ہم پاکستان اسٹڈیز جب کریں گے تو اس میں وہ ساری چیزیں بھی اسٹڈی کریں گے۔ تو یہ نقشہ ذہن میں رکھ لیجئے کیونکہ ابھی ہم اس کی باتیں کریں گے آگے۔ اچھا، ظہیر الدین محمد بابر، یہ 1526 میں پانی پت کی جنگ کے بعد ان کی بادشاہت شروع ہوئی، اور یہ 1530 تک زندہ رہے، 6 سال انہوں نے حکومت کی، اور مغل امپائر انہوں نے بنائی۔ یہ تیمور کے جو یعنی کہ تیمور کے زمانے کا یا تیموری پرنس کہلاتا تھا یہ، اور یہ تیمور لینڈ یعنی تیمور لنگ کے اپنے والد کی سائڈ سے تیمور لنگ کے خاندان سے تھا۔ تیمور لنگ آپ کو یاد ہوگا جو دہلی سلطنت کے دوران میں نے ذکر کیا تھا، اس کا اس سے پہلے اور اس کے بعد۔ اور یہ گینگس خان یعنی چنگیز خان سے تعلق تھا اپنی ماں کی سائڈ سے، تو باپ کی سائڈ سے یہ تیمور تھا، دونوں مغل تھے، دونوں منگول تھے، اور یہ جو مغل ہیں یہ بھی بیسیکلی منگول ہی تھے، کیونکہ یہ وہیں سے آئے تھے، یہ لوگ وہ افغانستان میں رہتے تھے، لیکن یہ کہ ان کا جو رشتہ داریاں تھیں وہ ساری چنگیز خان اور تیمور جو کہ دونوں منگولز تھے۔ بابر جو ہے 1483 میں پیدا ہوا، فرغانہ، ہاں یہ جگہ کا نام ہے، افغانستان میں تھوڑا سا نارتھ پہ ہے، لیکن یہ کہ یہ فرغانہ ایک جگہ تھی جہاں بابر کے والد کو اس وقت وہاں کا انچارج بنایا گیا تھا پورے شہر کا۔ اس کے بعد پھر بابر کے والد کا جب انتقال ہوا تو جب بابر کو ملنا تھا فرغانہ، لیکن اس کے رشتہ داروں نے بہت زیادہ تنگ کیا اسے، اور کافی عرصے تک اس کو آگے پیچھے بھاگتے رہنا پڑا۔ وہ صرف 12 سال کا تھا جب اس کے والد کا انتقال ہوا، اور اس کا والد چونکہ گورنر تھا فرغانہ کا، تو یہ دیکھیں یہ فرغانہ ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہ آپ کا انڈیا ہے پورا، یہ فرغانہ ہے۔ تو افغانستان کے اس علاقے سے پھر وہ اسی وجہ سے چونکہ نارتھ میں تھا تو وہ یہاں سے آ کے پھر اس نے پانی پت میں آ کے ابراہیم لودھی سے مقابلہ کیا تھا۔ اس کے جو چچا اور ماموں تھے دونوں نے جو ہے بہت اس کے خلاف جنگ شروع کر دی اور اس کو نکالنے کے در پہ رہے، تو بابر کو کئی دفعہ فرغانہ چھوڑ کے دوسری جگہوں پہ جا کے پناہ لینی پڑی، لیکن وہ بار بار واپس آتا رہا۔ اور اس کے بعد پھر فائنلی 1504 میں اس نے جو ہے بلخ اور کابل، دونوں افغانستان کے علاقے ہیں، ان کے اوپر قبضہ کر لیا۔ پھر اس نے پھر جب اس کو تھوڑی سی یہاں طاقت مل گئی اور کافی لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے،
تو پھر اس نے ابراہیم لودھی کے ساتھ جنگ کی پانی پت میں، اور پھر یہ اس جگہ سے پانی پت سے پھر یہ انڈیا میں داخل ہو گیا. اور ہم نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم لودھی کی آرمی کتنی بڑی تھی، لیکن بابر نے اپنے گن پاؤڈرز اور کیننز کی وجہ سے، توپوں کی وجہ سے ابراہیم لودھی کو ڈیفیٹ دے دی. اچھا، پھر ایک اور جو رانا سنگا، اس کی بھی لمبی داستان ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ اسلامک ہسٹری اسٹڈی کر رہے ہیں تو ہم صرف اتنا کہیں گے کہ رانا سنگا بھی ایک آدمی وہ تھا جس نے بابر کو انوائٹ کیا تھا کہ وہ انڈیا آ کے ابراہیم لودھی کی حکومت کو ختم کرے، لیکن اس کے نیت خراب تھی. وہ چاہ یہ رہا تھا کہ صرف وہ ابراہیم لودھی کی حکومت ختم کرے تو رانا سنگا جو ہے وہ پورے انڈیا پہ حکومت کرے. لیکن یہ کہ وہ تھوڑا سا مزید آپ سمجھیں ویسٹرن تھا پانی پت سے، تو وہاں پہ اس نے جب بابر نے کمپلیٹ کر لیا، ابراہیم لودھی کو ہرا کے قبضہ کر لیا وہاں، تو رانا سنگا نے اس کے خلاف جنگ شروع کر دی، کیونکہ وہ تو چاہتا تھا کہ اس کی حکومت ہو. تو اینی وے پھر اس سے جنگ ہوئی، لیکن بابر نے اس کو بھی ہرا دیا، اور پھر یہ جو خانوا کی طرف ساری ٹیریٹوریز تھیں اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا. پھر آہستہ آہستہ اس نے جو ناردرن انڈیا تھا اس کے علاقوں کو قبضہ کرنا شروع کر دیا. بابر بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے خود تز کے بابری، یعنی بابر نے اپنی زندگی کے حالات پورے ایک کتاب میں لکھے ہیں، جس کے اندر اس نے بہت ڈیٹیل میں سارے اس وقت کے حالات اور اپنی زندگی کے بارے میں لکھے ہیں. وہ ایک شاعر بھی تھا بہت اچھا، اور فارسی کا اور ترکی زبان کا شاعر تھا، اور اس کے اوپر بہت اچھی طرح سے اس کو حاصل تھی، کمانڈ حاصل تھی. اچھا، اس کی جو بیٹی تھی گلبدن بانو، اس نے ہمایوں نامے میں ایک لکھا ہے کہ when his son ہمایوں was sick. یہ بھی اب مطلب کہ قصے کہانیوں میں تو ہے، لیکن اس کی اصلیت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن بہرحال یہ مشہور ہے کہ جب ہمایوں بیمار پڑا، چھوٹا تھا، تو بابر نے جو ہے اس کے بیڈ کے گرد، اس کے بستر کے گرد چکر لگا کے یہ دعا کی کہ یا اللہ تو اس کی بیماری مجھے دے دے، اور یعنی کہ میری صحت اس کو دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول کی، اور وہ خود بیمار پڑ گیا، اس کا بیٹا ہمایوں صحیح ہو گیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ 1530 میں بابر کا انتقال ہو گیا. اس کے آگرہ میں اس کا انتقال ہوا، لیکن اس کی وصیت تھی کہ مجھے کابل میں دفن کیا جائے، تو اس کی پھر باڈی کو کابل لے جا کے وہاں پہ دفن کر دیا گیا، اور بعد میں پھر اس کا مقبرہ تھوڑا سا اچھے انداز سے بنایا گیا. اچھا، اب جو ہے دور شروع ہوتا ہے ہمایوں کا. ہمایوں جو ہے وہ بابر کا بیٹا تھا. 1530 میں جب بابر کا انتقال ہوا تو ہمایوں نے حکومت شروع کی، اور یہ رہا تقریباً اس کی دو پارٹ ہیں حکومت کے. ایک تو یہ 10 سال رہا 1530 سے 1540 میں، اور پھر بیچ میں شیر شاہ سوری نے اس کو بھگا دیا تھا، تو پھر یہ باہر چلا گیا، ایران چلا گیا تھا. پھر واپس آیا تو پھر اس نے ایک سال تقریباً اس نے تقریباً ایک سال پھر اور حکومت کی، اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کا انتقال ہو گیا تھا. تو اس نے جو 10 سال حکومت کی اس کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اس کی عمر ابھی صرف 22 سال تھی جب وہ بادشاہ بن گیا. اور اس زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ بابر نے کافی جگہوں پہ قبضہ تو کیا ہوا تھا، لیکن اسٹل راجہ مہاراجہ اور دوسرے علاقوں میں اندر ہی اندر اس طرح کی بغاوتیں اور اس طرح کے جس طرح کے پاکٹس بنے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی کنگڈمز کے، اس طرح کے موجود تھے. تو اس کو کافی مشکل ہوئی. اور پھر یہ کہ اس کے اپنے بھائی اس کے مخالف ہو گئے، تو ان سے اس کی جنگ ہوتی رہی. اور اس کے بعد پھر 1540 میں، یعنی تقریباً 10 سال ہمایوں نے گزارے، اور اس کے بعد جو ہے 1540 میں شیر شاہ سوری نے، جس طرح میں نے بتایا تھا وہ اس وقت گورنر تھا بہار کا اور بنگال کا، تو وہاں سے اس نے بہار اور بنگال میں اپنی آٹونومی ڈکلیئر کر دی، اور پھر وہاں سے اس نے حملہ کر کے پھر مغل حکومت کو ختم کر دیا اور ہمایوں کو جلا وطن کر دیا. اچھا، مغلز نے جو ہے پانی پت میں انہوں نے 1526 میں ایک جنگ جیتی تھی، اس کے بعد ایک خانوا میں 1527 میں، اور گھاگرا میں پھر 1529 میں. یہ 3 جنگیں انہوں نے جیتی تھیں، جس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی مملکت بنائی تھی. لیکن یہ کہ چونکہ فل کنٹرول نہیں تھا، تو اس وجہ سے ہمایوں کو بہت زیادہ مشکل ہوئی. اور افغان اور راجپوت، کیونکہ افغانیوں سے سم ہاؤ ان کی جیلسی تھی یا دشمنی تھی، تو بہت سے افغان سردار تھے جو شروع سے بابر کے بھی خلاف تھے، پھر ہمایوں کے تو بہت زیادہ خلاف ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اب سوچا کہ گورنمنٹ تھوڑی ویک ہوئی ہے. اور پھر راجپوت جو تھے، جو آپ سمجھیے راجستھان کے علاقے کے تھے، جس کا بارڈر پاکستان سے بھی ملتا ہے آج، سو ان لوگوں کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا، تو ان کی طرف سے کافی تھریٹ تھی.
اور گجرات میں بہادر شاہ تھا جس کی طرف سے تھریٹ تھی، لیکن یہ کہ پھر 1537 میں جب بہادر شاہ کی ڈیتھ ہو گئی تو اس وقت پھر ہمایوں کو تھوڑا سا سکون ملا، اور اس کے بعد اس نے پھر تھوڑی سی بہتری سے حکومت کی، لیکن 1540 میں پھر شیر شاہ سوری آ گیا۔ اور پھر اس نے جب ان کو ہمایوں کو چاؤسا کے مقام پہ اور کنوج کے مقام پہ 1540 میں شکست دی، اور پھر ہمایوں وہاں سے نکال دیا اسے انڈیا سے۔ تو ہمایوں پہلے افغانستان گیا، پھر سندھ کی طرف چلا گیا، سندھ میں جو ہے وہ تھوڑا سا رہا، پھر ایران گیا، پھر واپس سندھ آیا، اور یہ کہتے ہیں کہ سندھ ہی میں اس نے پھر کسی وہیں کی ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی جس سے پھر اکبر پیدا ہوا۔ تو اکبر کی پیدائش عمر کوٹ ایک جگہ ہے سندھ کے علاقے میں، سندھ کے صوبے میں، وہاں پہ اکبر پیدا ہوا جو پھر شہنشاہ اکبر بنیں گے ابھی ان کے ہمایوں کے بعد۔ تو وہ آگے پیچھے بھاگتا رہا، پھر فائنلی جو ہے وہ ایران چلا گیا۔ ایران جب وہاں گیا تو اس کو بہت زیادہ سپورٹ ملی، وہاں کا جو شہنشاہ تھا، جو سمجھے شاہ آف ایران تھا، کیونکہ سارے شاہ آف ایران کہلاتے تھے، تو اس کو وہاں بہت زیادہ سپورٹ ملی، پھر ملٹری سپورٹ بھی ملی۔ اب وہ اس نے ایران جو ہے وہ اس نے تو اس کو خاطرداری کی، لیکن ان کا اپنا بھی مقصد تھا، وہ چاہتے تھے کہ قندھار جو افغانستان کا ایک صوبہ ہے وہاں پہ قبضہ کر لیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے فائنلی ہمایوں کو بہت زیادہ اسلحہ اور 12,000 کی فوج دے کے اس نے بھیجا کہ جا کے تم قندھار پہ اور کابل پہ اور ان جگہوں پہ جا کے قبضہ کرو۔ تو ہمایوں گیا فوج لے کے، اس نے پہلے افغانستان میں پھر بھی قبضہ کر لیا، اور اس کا اپنا بھائی جو تھا کامران، وہ وہاں پہ اس وقت حکمرانی کر رہا تھا، تو اس نے اس کو ہرایا، اس کو بھگایا، اور پھر جو ہے اس نے سنا کہ شیر شاہ سوری جو ہے وہ مر چکا ہے، یعنی کہ اب یہ شیر شاہ سوری نے اسے نکالا تھا، اس کے بعد یہ یہاں پہ باہر رہا ایران سے، پھر اب واپس آیا، افغانستان کے ایک دو صوبے اس نے فتح کیے، اب اس کے پاس بھی فورس آ گئی، ایران کی فورس بھی موجود تھی۔ تو یہ جب ہمایوں نے قندھار پہ قبضہ کر لیا تو ان لوگوں کی ڈیل یہ تھی کہ قندھار پہ قبضہ کر کے ہمایوں وہ ایران کو واپس کر دے گا، یعنی کہ ایران کو دے دے گا تو ایران اس پہ حکومت کرے گا۔ لیکن یہ کہ پھر ہمایوں نے ایرانی بادشاہ سے کہا، شہنشاہ سے کہا کہ بھائی ہمیں ابھی کابل پہ بھی قبضہ کرنا ہے اور بلخ پہ اور قریب قریب کے علاقوں پہ، تو تم ہمارا ساتھ دو جب تک کہ ہم کابل پہ قبضہ نہیں کر لیں۔ تو وہ ایران کا شہنشاہ مانا نہیں، تو ان میں آپس میں جھگڑا ہوا، اور پھر ہمایوں نے وہ واپس نہیں کیا، تو قندھار بھی اس کے قبضے میں رہا، تو افغانستان کے کافی علاقے اس کے انڈر آ گئے تھے۔ پھر اس نے اپنا بدلہ لینے کے لیے، جب اس نے سنا شیر شاہ سوری مر گیا، تو شیر شاہ کے جو بیٹے تھے وہ اتنے زیادہ پاورفل شیر شاہ سوری کی طرح نہیں تھے، تو وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے، تو پھر اس نے اس کا ایڈوانٹیج لیا اور لاہور کو کیپچر کر لیا۔ اس وقت آپ یاد رکھیں کہ پاکستان بھی ابھی انڈیا کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے لاہور کو کیپچر کیا 1555 میں، اور پھر آگرہ اور دلی، اب دلی کو جب قبضہ کر لیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ مین اس نے کمانڈ سینٹر کے اوپر قبضہ کر لیا، تو وہ آگرہ اور دلی کو بھی قبضہ کر کے اب اس نے اپنی مضبوط کر لی۔ لیکن 1556 میں مطلب تاریخ میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنی لائبریری اس نے ایک بنائی ہوئی تھی، بہت پڑھا لکھا انسان تھا وہ بھی، تو وہ اپنی لائبریری کے اسٹیئر سے سیڑھیوں سے ٹھوکر کھا کے گرا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی جو ٹوم ہے جو کہ بعد میں بہت بڑے لیول پہ بنا دی گئی تھی، وہ دلہی میں بنا دی گئی، جو اکبر نے بنائی تھی۔ پھر دا ریئل ماسٹر پیس اسٹرکچر جو اس نے بلڈ کیا وہ بیسیکلی اس کے اپنی ہی قبر تھی جس کے اوپر بہت بڑا، اور بلکہ اس کو بعد میں یعنی اتنی بہترین شاندار مغل اسٹرکچر تھا وہ، کہ یونیسکو نے جو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں 1993 میں جا کے انہوں نے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں اسے انکلوڈ کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ آرگنائزیشن جو پرانے عمارات کو اور کنسٹرکشنز کو جن کے اندر بہت زیادہ ہسٹوریکل ویلیو ہوتی ہے، وہ اس کو اپنا حصہ بنا لیتے ہیں اور پھر اس کی دیکھ بھال وہی لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا مغل امپائر کے اس میں اب ہم شیر شاہ سوری کے جو 5 سال کی حکومت تھی اس کی بات کر لیتے ہیں۔ شیر شاہ سوری جو ہے وہ سوری امپائر کا ظاہر سی بات ہے فاؤنڈر بنا، کیونکہ اس نے 1540 میں ہمایوں کو نکال کے انڈیا پہ حکومت جما لی تھی۔ اس کی فیملی بھی افغانستان سے تھی، لیکن اس کے جو فادر تھے، اس کے جو والد تھے، وہ ہریانہ سائٹ پہ سیٹل ہو گئے تھے۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ ہریانہ جو ہے وہ یو پی سائٹ پر ہے، بالکل نارتھ ویسٹ میں، اور پہلے اس نے بابر کی آرمی میں کام کیا تھا ایز اے
ایز اے کمانڈر، ایز اے ملٹری کمانڈر. اس کے بعد پھر وہ کمانڈر ان چیف بن گیا تھا. اور پھر بہار میں گورنرشپ دے دی تھی بابر نے اسے. تو بہار میں اس نے اپنا اثر اور رسوخ بنانا شروع کیا. اور ساسارام ایک پریزنٹ ڈے، اس زمانے میں ساسارام کہتے تھے بہار کو، بعد میں یہ بہار نام پڑا ہے. تو اس نے بہت سے کام کیا ایکچولی انڈیا میں. اگر شیر شاہ سوری کی حکومت آپ دیکھیں تو یہ جو ایکچولی روپیہ ہے، روپی، یہ اسی نے کرنسی چینج کی تھی. پرانے زمانے میں ٹنکا چلتا تھا، ٹنکا. سو اس نے جو ہے اپنے بہار اور بنگال ان سب چیزوں کو قبضہ کر کے اس نے وہ کر دیا تھا. اور پھر اس کی بہت بریو تھا، بہت بہادر تھا، اچھا ایڈمنسٹریٹر تھا، بہت زبردست آرمی جنرل تھا. تو اس کی بہت بڑی طاقت تھی، جس سے آپ سوچیے کہ پورے انڈیا، پورے سب کانٹیننٹ میں اس نے مغل امپائر کا خاتمہ کر کے خود اپنی حکومت بنا لی تھی. اور یہاں سے پھر شروع ہوتی ہے سوری خاندان، یعنی کہ انڈیا پہ تقریباً ابھی بتاؤں گا کتنے سال اس نے تقریباً سوری خاندان نے حکومت کی. اس کے 5 سالہ دور میں جو اس نے کام کیے، اس نے اکنامک اینڈ ملٹری ایڈمنسٹریشن کو بہت سخت کیا اور بہت زیادہ آرگنائز کیا. پھر اس نے ٹانکا سے روپیہ میں کرنسی چینج کی، جو آج تک روپیہ چلتا ہے پھر انڈیا میں. پوسٹل سسٹم جو ہے وہ اتنا زیادہ آرگنائز نہیں تھا. اس نے بہت زیادہ، آپ کو یاد ہوگا کہ ایون عباسی خلافت کے دوران اور جو مسلمان خلافتیں تھیں مڈل ایسٹ میں اور پھر سینٹرل ایشیا میں، ان لوگوں نے جو زیادہ ترقیاں کی تھیں تو وہ زیادہ تر اس طرح کی تھی کہ جب آپ کا کمیونیکیشن سسٹم بہتر بنایا تھا اور جو ہے وہ پوسٹل سسٹم بہتر بنایا تھا، اس سے ان سب کو بہت فائدہ ہوا تھا. اس نے پھر ایک اور سٹی ڈیولپ کی تھی، اس کا نام تھا شیر گڑھ، وہ بھی اس کے نام میں آتا ہے. اور پھر اس نے روڈ سسٹم ایک بنوایا تھا، جیسے چٹاگانگ بنگلہ دیش جو کہ بالکل ایسٹ میں ہے، اور کابل جو کہ بالکل ویسٹ میں ہے، یعنی کہ پورا انڈیا کراس کر کے افغانستان. تو اس نے ان کی کچھ روڈیں تو بنی ہوئی تھیں، لیکن اس نے پھر ان روڈوں کو اور بہتر کیا اور بڑے بڑے وائڈ روڈز بنا کے، چونکہ وہ تجارت کے لیے بھی اور ٹریولنگ کے لیے بھی بہت آسانی پیدا ہو گئی. تو یہ اس کے کارنامے تھے شیر شاہ سوری کے، جو اس نے اپنے زمانے 5 سالوں میں کیا. اچھا، 1543 میں اس نے کلنجار فورٹ تھا، قلعہ تھا، اس کو اس نے سیج کیا. اور اسی سیج کے دوران 1545 میں وہ مارا گیا. بہت زیادہ جب لمبی سیج ہو گئی تھی تو اس کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا اور کر سکتے ہیں. تو اس نے پھر گن پاؤڈر تو ان لوگوں کے پاس بابر کے زمانے سے تھا، تو اس نے بارودی سرنگیں کھدوا کے اور پورا قلعہ جو تھا وہ بارود سے اڑوانا کی کوشش کی. پورا قلعہ تو اڑ گیا، لیکن یہ کہ اس میں یہ خود بھی زخمی ہو گیا، اور اتنا زیادہ زخمی ہوا کہ بعد میں اسی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کا بھی انتقال ہو گیا. اس کا جو بیٹا تھا جلال خان سوری، پھر اس نے کانکرڈ کو اس پورے فورٹ کو کانکر کر لیا، اور پھر چیزیں آگے بڑھ گئیں. لیکن یہ لوگ شیر شاہ سوری کی طرح اتنے زیادہ یعنی اتنے زیادہ طاقتور یا اتنے زیادہ اسٹریٹجی ان لوگوں کی نہیں تھی، کہ جس کی وجہ سے ان کی حکومتیں پھر ویک ہوتی چلی گئیں. اچھا، شیر شاہ سوری جو ہے وہی ساسارام یعنی بہار میں اس کی قبر ہے، اور پھر اسی کے گرد ایک موزولیم بنایا گیا جس کی تصویر آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی بڑا خوبصورت سا مقبرہ اس کا بنایا گیا تھا. ہاں، سوری امپائر تقریباً 16 سال رہی. تو 5 سال شیر شاہ سوری کے رہے، اس کے بعد اس کے بیٹے آئے، اس نے تھوڑی دن حکومت کی. پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں میں بھی آپس میں پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی. اور پھر جب ہمایوں ایران سے واپس آیا افغانستان میں، اس نے کچھ فتوحات کی، اور پھر اس نے دوبارہ ناردرن انڈیا کی طرف آیا، اور پھر اس نے آگرہ اور دلی اور یہ سب فتح کرنے کے بعد سوری حکومت کا خاتمہ کر دیا. اب یہ دیکھیں شیر شاہ سوری نے جو ہے یہ حکومت کی تھی یہاں پہ مینلی اس کی. تو یہ بہار اور بنگال سے نکلا تھا، پھر یہ بیسیکلی اسی طرف چلتا ہوا آل دا وے سمجھیے افغانستان کی سرحدوں کو ٹچ کرتا ہوا، پھر ملتان جو پاکستان کا مین علاقہ ہے وہ سارا اس کے قبضے میں تھا. اور یہ پانی پت کی جگہ ہے، یہ آلموسٹ نارتھ سینٹرل میں. یہ جمنا ریور ہے، اگر آپ لوگوں کو یہ گنگا ریور ہے. تو یہ بہت بڑے بڑے 2 ریور ہیں جن کی ریلیجس سگنیفیکنس بھی ہے، خاص طور سے گنگا کی. تو یہ سارے اسی کے قریب سے گزرتے ہیں، دلی کے قریب سے. یمنا تو بالکل دلی سے ملتا ہوا گزرتا ہے، اور گنگا جو ہے یہ سے تھوڑا سا دور. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں آپ لوگ. اچھا، اب ٹائم کیا ہو گیا؟ ہاں، تھوڑا سا ٹائم ہے تو ہم اکبر کو بھی تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں. جلال الدین محمد اکبر اب 11 فروری 1556 سے لے کے 1605 تک رہے. تو یہ تقریباً
49 ایئرس 9 منتھس ہیں تو اپروکسیمیٹلی 50 ایئرس. تو اس نے انڈیا کے اوپر 50 سال حکومت کی. 50 سال آپ سمجھ لیجئے کہ آلموسٹ ہیف اے سینچری جلال الدین محمد اکبر نے کی. اس کی پیدائش 1542 میں انڈیا میں سندھ میں ہوئی تھی، جیسے میں نے ذکر کیا، جب اس کا والد ہمایوں جب وہاں سے بھاگ کے نکلا تھا انڈیا سے. اور پھر اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 25 اکتوبر آگرہ میں. اس کی ٹوٹل ایج جو تھی 63 ایئرس تھی اور اس نے حکومت تقریباً 50 سال کی. جب اسے خبر ملی کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، گرداسپور میں تھا ہوا، تو وہاں پہ آپ لوگوں نے بیرم خان کا بھی نام سنا ہوگا. بیرم خان جو ہے وہ اس کا ملٹری میں اس کا سمجھ لیجئے کمانڈر تھا. تو اس کی عمر اس وقت بہت کم تھی، غالباً 14 سال تھی، شاید اکبر کی عمر 12 یا 14 سال. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اکبر کو وہیں پہ، بجائے اس کے کہ اکبر واپس آتا ہے دلی آتا ہے یہاں پہ، تو اس نے حالات تھوڑے سے گڑبڑ ہو رہے تھے، تو اس نے، بیرم خان جو ہے بہت بہادر تھا، بہت لائل تھا، اور جو ہے اس نے بابر کے زمانے میں بھی ملٹری میں کام کیا ہوا تھا، اور پھر ہمایوں کے زمانے میں بھی، اور پھر اکبر کے زمانے میں جیسے ہی اب سمجھیے اکبر آئے گا، یعنی ہمایوں نے اسے چیف بنا دیا تھا پوری آرمی کا. تو جب اکبر جیسے ہمایوں کے انتقال کی خبر ملی تو بیرم خان نے کیا کیا، اس کو سمجھ گیا کہ اب یہ بچہ ہے ابھی، تو اس کو لوگ جو ہے اس کی حکومت قبضہ نہ کر لیں. تو اس نے فوراً اسے تاج پہنا کے اس کی تاج پوشی کر دی بیسیکلی اکبر کی، اور اکبر نے پھر اسے پرائم منسٹر بنا دیا. یعنی کہ وہ نہ صرف ملٹری کا وہ تھا فرما روا تھا، بلکہ وہ پوری حکومت کا پھر نیکسٹ سیکنڈ نمبر پہ وہ ہو گیا. تو شروع میں جب اکبر نے حکومت سنبھالی تو سارے جو معاملات تھے وہ بیرم خان ہی چلاتا تھا. تو جو ریبیلین ہو رہے تھے ان کو پھر بیرم خان نے ہی بہت زیادہ، جو ابھی ہم ذکر کریں گے کہ کہاں کہاں بیرم خان نے جا کے پانی پت کے مقام پہ بھی، سیکنڈ بیٹل آف پانی پت جو ہوئی ہے وہ اسی دوران ہوئی ہے اکبر کے شروع کے زمانے میں، جو بیرم خان نے لڑی تھی. پھر اس نے عادل شاہ سوری، جو سوری خاندان کا ایک رہ گیا تھا بیٹا، اس کو شکست دی ایسٹ میں. اور پھر اس نے جو ہے ہاں، یہ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، کمانڈر ان چیف اس کو بنا دیا گیا تھا. اور زیادہ تر جو اکبر کے زمانے میں کانکسٹ ہوئی ہیں وہ اکبر کے اس میں تو جاتی ہیں کہ بھائی اکبر نے فتوحات کی، لیکن شروع کی جتنی تھیں وہ زیادہ تر اسی نے کہا تھا. اور اکبر نے پھر بعد میں سے ایک ٹائٹل دیا تھا خان خانان، یعنی کنگز آف کنگز، کیونکہ وہ واقعی اتنا بہادر، یعنی کہ وہ حکومت اس دور کی 10-15 سال جو ہے وہ پوری حکومت اسی نے چلائی تھی، اور اسی نے سارے فتوحات کی تھی. اور اس کے جو والدین تھے وہ ایران اور ترکی سے تھے، یعنی کہ ماں اور باپ کے ڈفرینٹ خاندان، ترکی بلڈ بھی تھا اس کے اندر اور ایرانین بلڈ بھی تھا. اور ایک رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ وہ شیعہ مسلم تھا. اور بہت سے سنی جو مسلمان تھے اکبر کے کورٹ میں خاص طور سے، وہ اس کو نہیں پسند کرتے تھے، لیکن اکبر نے چونکہ وہ اس کا اتنا لائل تھا تو اس نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا اس کو، اور اس کو بہت زیادہ رسپیکٹ دی. اچھا، بیرم خان جو ہے اس نے آخری وقت میں اس کی تھوڑی سی مخالفت ہو گئی تھی اکبر سے. اس کی وجہ بھی وہی ہوئی جو ہم نے تاریخ میں پہلے بھی پڑھی ہے، کہ جب وہ بہت پاورفل ہو گیا تو پھر کچھ ڈیسیشنز وہ خود سے لینے لگا، کیونکہ بہت پاورفل بھی تھا اور اس کی رسپیکٹ بھی تھی اور اس کا ایک کریڈیبلٹی تھی. جب وہ اپنے آپ سے کچھ ڈیسیشن لینے لگا تو پھر اکبر اور بیرم خان کے درمیان تھوڑا سا رفٹ پیدا ہو گیا. اور پھر اس نے، اکبر نے اس کو عزت کے ساتھ کہا کہ تم ریزائن کر دو، اور یا تو تم پیلس میں رہنا چاہتے ہو تو محل میں رہو، یا پھر حج پہ چلے جاؤ. تو بیرم خان کو یہ چیز پسند نہیں آئی، تو اس نے تھوڑا سا شروع میں تو ریبیل نہیں کیا، وہ چلا گیا چھوڑ کے، لیکن بعد میں اس نے ریبیل کیا اور پھر ایک آدھ جنگوں میں اس نے، یعنی کہ اکبر کے خلاف جنگ لڑی اور پھر اس کو ہار گیا. ظاہر بات ہے اکبر کی تو بہت پاورفل بن چکی تھی، لیکن فائنلی پھر اس نے حج کے آفر کو ایکسیپٹ کیا اور پھر وہ حج پہ چلا گیا تھا. پھر 1561 میں پھر اس کو کسی افغان نے اس کو قتل کر دیا تھا جب وہ ایک سفر کے دوران تھا. تو یہ آپ کا بیرم خان کی ہسٹری. اور بیرم خان جو ہے یہ مطلب یہ کہ آپ سمجھ لیجئے کہ اکبر کے زمانے میں اگر آپ لوگوں نے اس کی تاریخ پڑھی ہو تو اکبر کے ساتھ ساتھ بیرم خان کا نام ضرور آتا ہے. اور اس کی بھی بہت لمبی کہانی ہے، لمبی داستان ہے، لیکن چونکہ ہم مغل امپائر کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو پھر ہم کنٹینیو کریں گے اب جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا، جو کہ جلال الدین محمد اکبر تھے.
تو یہ انیشلی تو اس نے پنجاب اور اراؤنڈ دہلی پہ حکومت کی، پھر اس کی امپائر اسٹارٹڈ ایکسپینڈنگ اینڈ جے پور راجاز جو تھے انہوں نے ایکسیپٹ کر لی. پھر 1562 میں اس نے راجستھان پہ بھی قبضہ کر لیا. اور اس نے کیا کیا تھا، اکبر نے تھوڑا سا، چونکہ تھی تو یہ سب مسلمان امپائر، لیکن اکبر نے اپنے ہندو رتن رکھے ہوئے تھے، یعنی نورتن جسے کہتے ہیں، 9 یعنی کہ 9 اس کے سپورٹر، اس کے ایڈوائزرز، اس کے ساتھی، جو بھی آپ کہہ لیں، تو اس نے رکھے ہوئے تھے. تو ان میں ہندو زیادہ تھے، تو ہندوؤں نے اس کے اوپر کافی ہندوؤں کا کافی اثر تھا، جس کی وجہ سے اس نے پھر بعد میں صرف اس وجہ سے کہ نان مسلمس کے اوپر ڈسکریمنیشن نہ ہو، تو اس نے کافی راجا مہاراجا جو ہیں، پرنس جو تھے، وہ اس نے اپنی گورنمنٹ میں ہندو رکھے ہوئے تھے. اچھا، جب یہ ہم نے بیرم خان نے جب وہ دہلی، آگرہ، پنجاب، گوالیار، اجمیر اور جونپور وغیرہ فتح کر لیا تھا، تو اس کے بعد پھر 1562 میں مالوا میں ایک جنگ ہوئی جو یہ جیتے. اب یہ سارے جیتتے چلے جا رہے ہیں. پھر 1564 میں گردانا، 1568 میں چتور، 1569 میں رنتھم پور اور النجار، 1572 میں گجرات، 1576 میں بنگال. اب دیکھیں کہ مختلف جگہوں پہ اپنی فوجیں بھیج رہے ہیں، تو یقیناً بیرم خان اپنے جو ہے بٹالینز بنا کے ادھر بھیج رہا. پھر کابل، کشمیر اور سندھ. کابل کشمیر آپ سمجھ لیں نارتھ میں ہو گیا، پھر سندھ تھوڑا سا ویسٹ میں ہو گیا، پھر اڑیسہ، پھر یہ دوبارہ سے ایسٹ کی طرف آ گیا، قندہار، احمد نگر اینڈ ایریاز آف دکن. تو یہ ساری فتوحات کی. تو اب جلال الدین محمد اکبر کے زمانے میں یہ اتنی بڑی مملکت ہو گئی تھی کہ جو اس سے پہلے مغل امپائر میں ابھی تک نہیں تھی. اور اس کی جو رول تھا وہ بنگال سے لے کے افغانستان تک، اور اوپر کشمیر سے لے کے نیچے دکن تک. دکن ساؤتھ میں، کشمیر بالکل نارتھ میں ہے، تو یہ پورا علاقہ. اور پھر یہاں بنگال بالکل ایسٹ میں ہے، اور آپ کا جو افغانستان ہے جو ہے وہ بالکل ویسٹ میں ہے اگر انڈیا کے لحاظ سے دیکھا جائے. تو یہ بہت بڑی سمجھ لی حکومت ان کی قائم ہو گئی تھی. اس نے ایک ہندو عورت جودھا بائی سے شادی کی، اور پھر اس کا بیٹا پیدا ہوا جہانگیر، جس کو سلیم بھی کہتے ہیں، اور انہی کی میرج میں وہ پیدا ہوا. لیکن اکبر جو ہے وہ چاہتا تھا کہ اپنے پورے حکومت کو اور سب کو، یعنی لوگوں کو ملا کے رکھے، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، کسی بھی ریلیجن کے، ان کو ملا کے رکھے. اور ٹو بی آنےسٹ اس کا ایک جو پاپولیرٹی کی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ وہ کسی ریلیجن کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسائز نہیں کرتا تھا. خود مسلمان تھا، لیکن پھر اس نے ایک نئی چیز بنائی، دین الہی. اب دین الہی اس نے بنائی کیسے؟ اس نے کیا کیا کہ ایک ہاؤس آف ورشپ کھولا، اس کو عبادت خانہ بولتے تھے. تو اس نے عبادت خانہ میں اپنے مختلف ریلیجنز کے بڑے بڑے اسکالرز، اور سمجھیں کہ سادھو اور سب لوگ بڑے بڑے جو بھی تھے، کرسچنس کے پریسٹ ہیں، سب کو بلایا. اور اس میں اسلام، ہندوازم، زورواسٹرینزم، کرسچینٹی اور ایون ایتھیزم، جس جو کوئی ریلیجن نہیں ہے لیکن جو اس کے جو کسی بھی ریلیجن کو ماننے والے لوگ نہیں تھے، ان کو بھی بلایا. اور ان سب کو بلا کے پھر اس نے ڈسکشن کرائی کہ بھئی کون سا ریلیجن صحیح ہے، کس ریلیجن کی کیا کیا ٹیچنگز ہیں، اور اس کو کس طرح سے ہم سب کو ایک کر کے کیسے چلا سکتے ہیں. اور یہ فتح پور سکری میں اس نے بنایا تھا. اس میٹنگ پلیس جو ہے فتح پور سکری، سب لوگ جانتے ہوں گے، آگرہ کی ایک ڈسٹرکٹ ہے، یا آگرہ یو پی کی ایک ڈسٹرکٹ ہے آگرہ کے قریب، فتح پور سکری. تو اس نے سارے اسپرچل لیڈرز کو بلایا، ان سے ڈسکشن کی، ان سے بات کرنے کے بعد تمام ریلیجنز کے، پھر اس نے جو ہے ایک وہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ سارے ریلیجن ایک ہی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میرے خیال میں اس کی، ہاں، تو سارے ریلیجن ایک ہی بات کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اس کو دین الہی کے نام سے اس نے مشہور کر دیا. اور پھر اس کے بعد اس کو بہت پاپولیرٹی ملی، لیکن ظاہر بات ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ بہت سے جو ریلیجس دیندار لوگ تھے وہ اس کے بہت زیادہ خلاف ہو گئے تھے. اچھا، یہ اکبر ہی تھا جس کے زمانے میں انارکلی کو دیوار میں چنوا دیا گیا تھا. یہ واقعہ بھی سب کو پتا ہوگا. جب اس کا بیٹا سلیم یعنی جہانگیر، جب وہ ایک کنیز کے ساتھ محبت میں مبتلا ہو گیا تھا، تو وہ کسی حال سے مان نہیں رہا تھا. تو ایک رپورٹ میں آتا ہے کہ اس نے سلیم کو کنفائن کر دیا. ہاؤس اریسٹ کرنے کے بعد اس نے انارکلی کو دیوار میں چنوا دیا تھا کہ وہ مر جائے گی تو پھر یہ کیا کرے گا. اور بعد میں وہی ہوا، پھر سلیم نے دوبارہ کسی اور سے شادی کر لی، اور اس کی دوسری محبت کی داستانیں شروع ہو گئیں. لیکن یہ کہ ایک رپورٹ میں یہ بھی آتا ہے کہ اکبر بادشاہ جو ہے اس نے انارکلی کو ایک سیکرٹ غار کے ذریعے اس کی ماں کے ساتھ
چھوڑ دیا تھا کہ تم چلی جاؤ اور کبھی بھی واپس نہیں آنا، تو اس کے بعد پھر ان کا کبھی سراغ نہیں ملا۔ تو اب یہ دو کہانیاں مشہور ہیں، اب اس میں کون سی بہتر، کون سی حق ہے یا کون سی سچ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس کی حکومت میں یہ جو ہے تقریباً 3 گنا زیادہ پچھلے سمجھیں جو شاہجہاں سوری بابر اور ہمایوں کے زمانے میں جو حکومت ہے، اس سے تقریباً 3 گنا اس کی دولت میں بھی اضافہ ہو گیا اور ٹیریٹوریز میں بھی۔ پھر اس کا یہ 1605 میں اس کو کانسٹیپیشن کی بیماری ہوئی، پھر اس میں وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور 27 اکتوبر میں کو اس کا انتقال ہو گیا 1605 میں۔ آگرہ میں اس کی قبر ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً جب وہ مرا تو اس کے پاس اتنی دولت تھی اور اتنی اتنی چیزیں تھیں کہ جس کا کاؤنٹ لوگوں نے کیا تو 5,000 ہاتھی تھے، 12,000 گھوڑے تھے، 1,000 چیتے تھے، 100 ملین روپیز تھے، 1,000 گولڈ کوائنس آف 500 تولہ ایچ، یعنی کہ ہر کوائن تقریباً 500 تولہ کا تھا جو اس کے پاس 1,000 تھے، 25 ٹن دوسرا سونا تھا، 27 ٹن چاندی تھی، اور پھر جو جولری تھی وہ تقریباً 30 ملین روپیز کے ورتھ جو ہے اس کے پاس جولری تھی۔ تو اس نے بہت زیادہ بہت بڑا خزانہ چھوڑا، اور پھر انڈیا پہ بہت بڑی حکومت بھی چھوڑی اس نے۔ اس کے 3 بیٹے تھے، جہانگیر یعنی سلیم جو کہ پھر بادشاہ بنا، مراد اور دانیال۔ مراد اور دانیال بہت زیادہ شراب نوشی کرتے تھے، تو وہ اکبر کی زندگی میں ہی دونوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو جہانگیر صرف ایک ہی بچا تھا، تو پھر ظاہر بات ہے اس کی ڈیتھ کے بعد پھر اکبر کی ڈیتھ کے بعد پھر جہانگیر یعنی سلیم کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اکبر کے دوران حکومت اس نے کئی جو ہے مونیومنٹس بنائے، یعنی کہ جو مغل کی کنسٹرکشن یا آرکیٹیکچر مشہور ہے، اس کے اندر ایک اس کا آگرہ فورٹ ہے۔ یہ اس نے اپنا ایز اے قلعہ بنایا تھا، ملٹری سٹرکچر تھا کہ جب دوسروں سے لڑائی ہوتی تو اس قلعے کو استعمال کرتا تھا۔ پھر اس نے ایک اور قلعہ فتح پور سکری میں کچھ بھی نہیں تھا، اس نے صرف ایک فورٹ سٹی بنائی تھی، یعنی وہاں پہ صرف ایک قلعہ تھا جس کی وجہ سے وہ سٹی بن گئی۔ اور پھر یہ بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ اس کو وہ بہت زیادہ ایک سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ان سے بہت زیادہ متاثر تھا، تو ان کی رسپیکٹ میں اس نے یہ فتح پور سکری میں ایک قلعہ بنایا تھا۔ پھر بلند دروازہ بنایا تھا 1575 میں، اور یہ بیسیکلی جب اس نے گجرات کے کو قبضہ کیا تھا تو اس کے اوپر بلند دروازہ بنا کے اس نے بیسیکلی اس اپنی وکٹری کو سیلیبریٹ کیا تھا۔ پھر ہمایوں جو اس کا والد تھا، اس کی ٹوم اس نے اس کا پورا مقبرہ بہت بڑا بلڈ کرایا، جو کہ پھر جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ ورلڈ ہیریٹیج میں بھی آ گیا تھا۔ جودھا بائیس پیلس اس کی جو بیوی تھی اس کے لیے اس نے ایک بہت بڑا پیلس بنایا تھا جس کا نام جودھا بائی پیلس ہے۔ اور پھر اس کی اپنی جو قبر تھی وہ بیسیکلی اس نے مرنے سے پہلے اپنا مقبرہ بھی بنوا دیا تھا، بہت ہی شاندار۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اکبر کو مغل آرکیٹیکچر میں بھی کافی مانا جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ آج کے لیے پھر اتنا ہی، مغل سلطنت کے ہم نے 3 فرما روا کا ذکر کر لیا ہے۔ اگلی دفعہ جو ہے ہم پھر بات کریں گے مغل امپائر میں جہانگیر کی، سلیم کی مغل سلطنت کی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے۔ ابھی ہم سوال جواب لے لیتے ہیں اس کے بعد۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔